السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں سے ہم نے غزوہ بدر کے احوال کو چھوڑا تھا وہیں سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ سے یہ روایت آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف تشریف لے گئے، یعنی کس وقت؟ جب کہ آپ اس شیخ سے آپ نے ملاقات کی جس کے متعلق ہم نے اپنی پچھلی قسط میں گفتگو عرض کر دی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں اپنے صحابہ میں، وہاں پر جا کر فلما امسا بعث علی بن ابی طالب والزبیر بن العوام وسعد بن ابی وقاص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جا کر حضرت علی بن ابی طالب کو، حضرت زبیر بن عوام کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو فی نفر من اصحابہ الی ماء بدر، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نفر میں سے ان لوگوں کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم بدر کے پانی کی طرف جاؤ، یلتمسون الخبر لہ، اور تم وہاں پر جا کر خبر لے کر آؤ، یعنی قریشیوں کے متعلق خبر لے کر آؤ کہ وہاں پر جاؤ اور پوچھ گچھ کر آؤ کہ کیا معاملات ہیں وہاں پر۔ جس طرح کہ ہمیں یزید بن رومان بھی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ صحابہ کرام علیہم رضوان بدر کے کنویں پر جاتے ہیں، پانی پر جاتے ہیں، تو وہاں پر روایتاً لقریش فاصابوا روایتاً لقریش، وہ وہاں پر راویتاً لقریش کہ وہاں پر جا کر وہ قریشیوں کے وہ اونٹ جو کہ پانی لینے کے لیے آئے تھے ان کو پا لیا۔ ان میں اسلم غلام بنی الحجاج بھی تھا اور عرید ابو یسار غلام بنی العاص بن سعید تھا، ان کو پا لیا۔ فاتوا بہما فسألوہما، تو ان کو یہ صحابہ کرام حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد ان کو لے آئے اور ان سے پوچھ گچھ کرنے لگے ان دو بندوں سے۔ تو اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا نحن سقات قریش، نحن سقات قریش، ہم تو قریش کے پانی پلانے والے لوگ ہیں، ہم تو قریشیوں کا پانی بھرنے والے لوگ ہیں، لڑنے والے نہیں ہیں۔ بعثونا نسقیہ من الماء، ہمیں تو انہوں نے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم ان کے لیے پانی لے جائیں، انہیں پانی پلائیں۔ تو جس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان سے یہ بات سنی کہ یہ تو قریشی لوگوں کے بندے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ابو سفیان کے قافلے کیوں گے، تو اس وقت ان لوگوں کو تھوڑا سا دھچکا سا محسوس ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کو، کیونکہ ورجو ان یکون علی ابی سفیان، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ خیال کر رہے تھے کہ یہاں پر تو ابو سفیان نے گزرنا تھا، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ابو سفیان کے بھیجے ہوئے بندے ہوں گے پانی لینے کے لیے، کیونکہ جب قافلہ پیچھے ہوتا ہے تو اکثر ہوتا تھا کہ قافلے والے جو پانی لینے کے لیے اپنے بندوں کو، اپنے اونٹ جو قافلے کے لیے رکھے ہوتے تھے ان کو آگے بھیج دیتے تھے کہ جاؤ پانی لے کر آؤ قافلے والوں کے لیے، اور قافلہ آرام سکون سے چلتا ہوا آتا تھا منزلیں مارتا ہوا۔ تو یہاں سے ابو سفیان نے گزرنا تھا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس جگہ سے قافلے گزرتے تھے اور یہ معمول کے مطابق گزرتے تھے، کوئی اور دوسرا راستہ ایسا نہیں تھا، اگر تھا تو وہ پرکٹھن راستہ تھا اور وہاں سے گزرنا بہت مشکل کام تھا، یہ ایک محفوظ راستہ تھا، یہاں سے ہی ساری تجارتی جو سرگرمیاں وقوع پذیر ہوا کرتی تھیں۔ تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان بندوں کو جن کو پکڑا تھا پھر مارنا شروع کر دیا۔ فلما اذلقوہما، پھر جب اس کو کافی زیادہ مارا، ان کو زد و قب کیا، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو ابو سفیان کے بندے ہیں، تو صحابہ کرام نے ان کو مارنا چھوڑ دیا، کیونکہ صحابہ نے، میں نے پچھلی بھی اس طرح کی روایتیں آئی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو اس لیے مارا کہ شاید یہ کافر لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان کو مارو تاکہ سچی بات بتائیں، ان کو ڈرایا دمکایا۔ تو اس حالت میں جب ان کو وہ پوچھ گچھ ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ پیچھے روایت میں آیا کہ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اپنے رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، 2 سجدے کیا اور سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ دونوں تم کو سچی بات بتاتے ہیں تو ضربتموہما، تم ان دونوں کو مارتے ہو پانی بھرنے والوں کو، وَإِذَا کذباکما ترکتموہما، جب وہ جھوٹ بولتے ہیں تم ان کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صاف صاف ارشاد فرما دیا، سبحان اللہ، کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ صدقا واللہ انہم لقریش، اللہ کی قسم یہ تو قریشیوں کے بندے ہیں۔ چلو حضور نے فرمایا اخبرانی عن قریش، اب مجھے قریشیوں کے متعلق خبر دو کہ یہ قریشیوں کے متعلق خبر دو کہ قالا وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے۔ قالا، ان دونوں نے کہا ہم وراء هذا الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى، یہ جو آپ دور سے تھوڑا سا ریت کا ٹیلا دیکھ رہے ہیں، دور سے نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے قریشی لوگ آ رہے ہیں۔ والکتیب الاقنقل، اور وہ جو ریت کا ٹیلا تھا جو وسیع پہ میدان تھا وہ اقنقل اس کو کہا جاتا ہے، آج بھی ادھر جائیں تو اقنقل نامی جگہ ہے وہاں پر۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ کم القوم، کہ قوم کے کتنے لوگ ہیں؟ قال کثیر، انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی گنتی کیا ہو سکتی ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ان کی گنتی کیا ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا کم ینحرون کل یوم، کہ وہ ہر دن کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں، نحر کرتے ہیں؟ تو ان دونوں نے کہا، یہ پانی بھرنے والے جو تھے، جو پانی پلانے والے تھے، ان دونوں نے کہا یوم 9 و یوم 10، ایک دن 9 اونٹ ہوتے ہیں، ایک دن 10 اونٹ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القوم ما بین 900 الى 1000، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کے جو لوگ ہیں وہ 900 سے لے کے 1000 تک ہیں۔ ان کی تعداد حضور نے اندازاً فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اندازہ سبحان اللہ باکمال، 900 سے لے کر 1000 تک جو آ رہے ہیں قریش کے لوگ، ان کی تعداد ہے۔ ثم قال لهما فمن فيهم من اشراف قریش، پھر حضور نے ان سے پوچھا بتاؤ کہ ان میں سے قریش کے کتنے سردار آ رہے ہیں؟ قالا، ان دونوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ وشیبہ بن ربیعہ وابو البختری بن ہشام وحکیم بن حزام ونوفل بن خویلد والحارث بن عامر بن نوفل وطعیمة بن عدی بن نوفل ونضر بن الحارث وزمعة بن الاسود وابو جہل بن ہشام، اور آگے آ رہے ہیں وامیہ بن خلف ونبیہ ومنبہ ابن الحجاج وسہیل بن عمرو وعمر بن عبد ود۔ اب کتنے یہ سردار گنوا دیے انہوں نے؟ عتبہ بن ربیعہ 1، شیبہ بن ربیعہ 2، ابو البختری بن ہشام 3، حکیم بن حزام 4، نوفل بن خویلد 5، حارث بن عامر بن نوفل 6، طعیمہ بن عدی بن نوفل 7، نضر بن حارث 8، زمعہ بن اسود 9، ابو جہل بن ہشام 10، امیہ بن خلف 11، نبی منبہ یہ 2 ہیں، ان دونوں کو شمار کریں تو کتنے ہو گئے؟ 11 12 13، سہیل بن عمر 14، عمر بن عبد ود یہ کتنے ہو گئے؟ 15۔ یہ 15 سردار ہیں جو مکے کے عبد ودا، اس کو عبد ودا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ودا ایک بت کا نام تھا تو اس کے نام پر اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو 15 سردار جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا سرگنا کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ، سب سے بڑا سرگنا۔ کہتے ہیں قال فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس فقال هذه مکہ قد علقت الیکم افلاذ کبدها، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف گئے، یعنی کہ اس کو پوچھ گچھ کرنے کے لیے علیحدہ پر ہوتا نا، سبھی صحابہ تو نہیں پوچھ گچھ کرتے نا، مخصوص ایک افراد تھے جن کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو پوچھ گچھ کے بعد جو معلومات حاصل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جو اس وقت جہاد کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے بدری، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مکہ کے اندر مکہ کے کلیجے کے ٹکڑے تھے، مکے نے تمہارے سامنے پھینک دیے ہیں، یعنی کہ مکہ کے سردار، یہ مکہ شہر کے جو ٹکڑے ہیں کلیجے کے، یہ تمہاری طرف انہوں نے پھینک دیے ہیں، مکہ نے نکال کر کے ان کو پکڑ لو، ان ٹکڑوں کو چبا جاؤ۔ قال ابن اسحاق، ابن اسحاق فرماتے ہیں وکان بس بن عمرو وعدی بن ابی الزغباء قد مضیا حتى نزل بدرا، کہتے ہیں بس بن عمر اور عدی بن ابی الزغباء یہ علیحدہ 2 ہیں، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا بدر کی طرف تو یہ بدر میں آئے، اور یہاں تک یہ بدر میں پہنچتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سامعین اس سے پہلے جو روایت گزری اس میں ہم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق عرض کیا کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی طرف بھیجا۔ ممکن ہے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوج میں مختلف صحابہ کو مختلف راستوں پر معمور کیا ہو کہ تم نے کبھی اس وقت اتنے جائیں گے، اتنے واپس آئیں گے، اتنے جائیں گے، اتنے واپس آئیں گے، یعنی کہ باقاعدہ ایک سرگرمیاں چل رہی تھیں، آنا جانا چل رہا تھا مسلسل۔ تو یہ ایک دوسرا دستہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو کہ جاسوسی کرنے کے لیے، ایک تو وہ تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو جن کا بھی ذکر پیچھے گزرا، وہ بدر کے مقام سے ان لوگوں کو پکڑ کے لے آئے جو قریش کے ساتھی تھے یا ان کو پانی پلانے کے لیے تھے، پھر ان کو ظاہر پوچھ گچھ کے بعد واپس بھیج دیا ہوگا، لیکن یہاں پر ابھی ذکر نہیں آیا کہ واپس بھیجا ہی نہیں بھیجا، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ عموماً واپس بھیج دیا جاتا تھا، یہ ان کا جو رواج تھا اس وقت کا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں بندے، یہ دونوں صحابی رسول عظیم بس بن عمر بدری، عدی بن ابی الزغباء بدری، سبحان اللہ، جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں فاناخ الی طل قریب من الماء، اپنے اونٹوں کو یہ وہاں پر جو قریب ہی اس پانی کے قریب ہی ایک ٹیلا ہے وہاں پر اپنے اونٹوں کو بٹھاتے ہیں، ثم اخذ شنر الحمام یستقیان فیہ، پھر یہ دونوں کرتے کیا ہیں کہ یہ دونوں صحابی وہ مشکیزہ پانی پلانے والا لیتے ہیں اور
اس کو لے کر اپنے اونٹوں پر پانی کو چھڑکاؤ کرتے ہیں، اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے ہیں، وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ مجدی بن عمر الجہنی وہ پانی پر موجود تھا۔ یہ مجدی بن عمر الجہنی جو ہے یہ پانی پر مقرر تھا، یعنی کہ پانی اس کے تحتی میں تھا۔ وہ بدر والوں کا کنواں تھا، وہاں پر جو قریب لوگ رہتے تھے، وہاں پر جو بھی قافلے آتے تھے ان لوگوں کو پیسے دیا کرتے تھے، وہ لوگ پانی پلاتے تھے۔ وہاں پر باقاعدہ ایک اجارہ داری تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ جو ہے وہ بس جو آئے وہاں پر آ کر جو حکومت قائم کر لے گا، ایسا نہیں تھا۔ وہاں پر بھی ایک قواعد و قوانین تھے۔ تو کہتے ہیں مجدی بن عمر جوہنی پانی پر مقرر تھا۔ فسمع عدی ووسبس جاریتین من جواری الحاضر وهما ثلاثة زمان على الماء۔ کہتے ہیں کہ حضرت عدی اور حضرت بسبس ان دونوں نے دو لونڈیوں سے جو کہ اسی قریب علاقے کی رہنے والی لونڈیاں تھیں ان سے کچھ کلام سنا۔ وہ جو لونڈیاں تھیں نا وہ دونوں کے دونوں وہ پانی کے اوپر کام کرتی تھی، پانی کو پلانے کا کام کیا کرتی تھی۔ یعنی کہ یہ زمانہ جاہلیت کا یہ رسم اور رواج اور طریقہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لڑکیوں کو ملازمت پر رکھا جاتا تھا۔ آج یہ زمانہ جاہلیت دوبارہ واپس پلٹ گیا، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے، ہر جگہ پر ایسا ہے۔ عورتوں کو بازاری بنایا جاتا ہے، تمام عورتوں کو بازاری جو بھی عورت گھر سے باہر جاتی ہے ظاہر ہے پیسے کمانے کی، اس کی عزت آج کے دور میں محفوظ نہیں، جس کی عزت محفوظ نہیں ہے وہ بازاری عورت بن جاتی ہے۔ تو تتلازمان علی الماء، وہ دونوں عورتیں جو ہے وہ پانی پر کاروبار کیا کرتی تھیں، یعنی کہ وہاں پر وہ جو کہہ لیں کہ نوکری کیا کرتی تھیں پانی پر۔ تو بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی جاہلیت کا یہی دورہ تھا اور آج بھی یہی زمانہ جاہلیت واپس پلٹ آیا ہے۔ کہتے ہیں والملزومہ تقول لصاحبتها، جو ملزومہ تھی اس نے اپنے صاحبہ سے، اپنے ساتھ والی سے کہا کہ انما تأتی العیر، کہ انما تأتی العیر غدا او بعد غد، کہ یہ جو قافلہ ہے یہ ایک قافلہ آ رہا ہے، وہ قافلہ ہو سکتا ہے آج پہنچے یا کل قافلہ پہنچے، تو میں قافلے والوں کے لیے عمل کروں گی، کام کروں گی، تو جو مجھے ادھر سے مزدوری ملے گی ثم اقضی الذی لکی، تو میں تمہیں پھر وہ ساری کی ساری مزدوری تمہیں جو بنے گی تمہاری وہ تمہیں دے دوں گی، یا تم کو وہ مزدوری دے دی جائے گی۔ تو مجدی چونکہ وہاں پر کھڑا تھا، مجدی نے کہا صدقت، ہاں اس عورت نے ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں، مجدی نے کہا کہ یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آئیں گے، یہ کال کام کرے گی، تو جو تیرے پیسے ہوں گے تو اسے لے لینا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں جو ہیں وہ جدا ہو گئیں۔ وَسَمِعَ ذَلِكَ عَدِيٌّ وَبَسْبَسٌ فَجَلَسَ عَلَى بَعِيرَيْهِمَا، یہ دونوں جو حضرت عدی اور حضرت بسبس یہ دونوں اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور ثم انطلق حتى اتى يا رسول اللہ، یہ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ سنا اس کے بارے میں خبر دے دی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ذرائع سے معلومات حاصل ہو چکی تھیں، اور وہ ذریعہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے سبحان اللہ، وہی کا ذریعہ ایسا مضبوط کوئی بتاتا بھی نہ تھا، بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکا موجود پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بننا ہے، آئندہ کیا ہوگا، سب اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے پکے مسلمان بعد میں ہوئے ہیں۔ ابو سفیان یہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ اپنے قافلے سے آگے بڑھتے ہوئے آئے، حتی تقدم العیر حضیرا، یہ ڈرتے ہوئے اپنے قافلے سے خود آگے بڑھتے آئے، یعنی قافلے کو کچھ پیچھے چھوڑ دیا، خود آگے بڑھتے ہوئے آئے، حتی ورد الماء، یہاں تک کہ وہ پانی پر پہنچ گئے۔ پانی پر جب وہ پہنچتے ہیں حضرت ابو سفیان، تو وہاں پر مجدی بن عمر جو پانی پر مقرر ہے اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تجھے کچھ احساس ہوا ہے، کوئی ادھر آیا ہے کسی کے، یعنی کہ پوچھا کہ کوئی ادھر آیا ہو۔ اس نے کہا کہ میں نے ادھر کسی کو نہیں دیکھا کہ میں نے کوئی ایسے کوئی اجنبی لوگ دیکھے ہوں کہ ادھر آئے ہوں، ہاں میں نے اتنا دیکھا ہے کہ دو سوار آئے تھے اور انہوں نے اس ٹیلے کے قریب جو اپنے اونٹوں کو بٹھایا تھا، تو پھر انہوں نے پانی پلایا تھا ان کو، پھر وہ چلے گئے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ جہاں پر ان صحابہ نے اپنے اونٹ بٹھائے تھے وہاں آتا ہے، ابو سفیان وہاں پر آتا ہے اور ادھر آ کر مینگنی کو اٹھاتا ہے اور مینگنی کو پکڑتا ہے اور اس کو مسلتا ہے۔ فَأَخَذَ مِنْ أَبْعَارِ بَعِيرَيْهِمَا فَفَتَّهُ، ان دونوں اونٹوں کی مینگنی کو پکڑتا ہے اور اس کو مسلتا ہے۔ فَإِذَا فِيهِ النَّوَى، جبکہ اس مینگنی کے اندر سے گٹک نکل آتی ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے اللہ کی قسم واللہ علی فیثرب، یہ تو اہل مدینہ جو یثرب والے ہیں ان کا کھانا ہے، یہ جو ان کی مینگنی بتا رہی ہے یہ یثرب کے لوگ آئے ہیں یہ ادھر۔ تو وہ بڑی جلدی سے جو ہے ابو سفیان بڑی تیزی سے اپنے قافلے کے رخ کو ادھر جاتا ہے، اپنے قافلے سے ملتا ہے اور اپنے قافلے کے رخ کو بدر کے رستے سے موڑ دیتا ہے۔ فساحل بها وترك بدرا بیسار، اور وہاں سے ساحل سمندر کی جانب، جو وہاں پر ساحل پڑتا ہے، کوئی دریائی ساحل پڑتا ہے، اس طرف آپ روانہ ہو، ابو سفیان اس طرف چلے گئے اور انہوں نے بدر کو اپنی بائیں طرف چھوڑ دیا۔
ون طلق حتی اسرا وقبلت قریش فلما نازل الجحفہ، کہتے ہیں کہ اس نے ابو سفیان نے بڑی جلدی کی یہاں تک کہ قریشی لوگ جو ہیں وہ آ گئے۔ تو جس وقت قریشیوں نے جحفہ جگہ پر پڑاؤ کیا تو جوہیم بن سلط بن مخرمہ بن عبد المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، یہ بھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے کہتے ہیں میں نے خواب انی رأیت فی ما یری النائم، میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جو سونے والا بندہ خواب دیکھتا ہے۔ میں اس حالت میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں سونے اور جاگنے کے درمیان ہوں، جب کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے وہ آتا ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پاس ایک اونٹ بھی ہے۔ اس بندے کے پاس ایک اونٹ بھی ہے۔ یہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ جوہیم بن سلط اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس اونٹ ہے، وہ اونٹ کو وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل عتبہ بن ربیعہ، یعنی کہ یہ سب سے بڑا سردار تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ شیبہ بن ربیعہ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ابو الحکم بن ہشام کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ امیہ بن خلف کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ فلان 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 کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ فعد رجال ممن قتل یوم بدر، کئی افراد کو انہوں نے گنوا دیا جو کہ بدر کے میدان میں قتل کر دیے گئے تھے۔ من اشراف قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں کہتے ہیں کہ ثم انہوں نے کہا کہ رأیتہ ضرب فی لبتی بعیری، پھر انہوں نے جو وہ بندہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہے اس نے کیا کیا کہ ان سب کو قتل کیا، پھر اس نے اونٹنی کو ذبح کیا۔ ثم ارسلہ فی العسکری، پھر اس نے اس اونٹنی کو اپنے لشکر میں ڈال دیا، اور جب لشکر میں ڈالا فما بقی خباء من اخبیۃ العسکری الا اصابہ نضح من ذبیہ، کوئی بھی لشکر کا خیمہ ایسا نہیں بچا کہ اس خیمے کے اندر خون کا ایک قطرہ ضرور پہنچا ہے۔ جب یہ بات ابو جہل کو پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اید النبی آخر من بنی عبد المطلب، یہ دوسرا نبی آ گیا ہے بنی عبد المطلب میں سے۔ سیعلم غدا من المقتول ان نحن التقینا، کہتے ہیں کہ ان نحن التقینا، جب ہم کل ملیں گے نا دشمن سے پتہ چل جائے گا کیا بنتا ہے۔ یعنی کہ ابو سفیان نے یہاں پر بھی آ کر وہی بھونک ماری، یہ اپنا ابو جہل نے یہاں پر بھی آ کر وہی بھونک ماری کہ بھائی اے نبی نبی جو آخر وہ یہ بھی اپنے آپ کو نبی کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اسی خاندان سے سارے نبی اور نبیہ ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے اپنی پہلی قسط کے اندر بھی ایک بات عرض کر دی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کو خواب آیا تھا، ادھر بھی ابو جہل نے یہی الفاظ بیان کیے تھے۔ اس کے بعد اگلی روایت میں یہ بات آ رہی ہے کہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب ابو سفیان نے یہ سارے معاملات میں غور و خوض کیا تو اس نے وہ اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو سفیان اپنے قافلے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، تو جب وہ کامیاب ہو گئے تو انہوں نے قریش والوں کو پیغام بھیجا، انہوں نے کہا کہ تم لوگ واپس لوٹ جاؤ، لتمنعوا ایرکم ورجالکم واموالکم، تم اس لیے نکلے تھے کہ تاکہ تم اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے مردوں کو بچاؤ، اپنے اموال کو بچاؤ۔ فقد نجاہ اللہ رب العزت نے نجات عطا فرما دی ہے، فرجعوا، لہذا تم واپس پلٹ جاؤ۔ تو ابو جہل بن ہشام نے کہا کہ ہم واپس نہیں پلٹیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کی جگہ پر پہنچ جائیں۔ وہ اس لیے کہتا تھا کہ بدر کی جگہ پر پہنچ جائیں کیونکہ وَكَانَ بَدْرٌ مَوْسِمًا مِّن مَوَاسِمِ الْعَرَبِ، بدر کی جو جگہ تھی یہ عرب کے موسموں میں سے ایک موسم تھی، یعنی کہ موسم جس کو کہتے ہیں میلہ، یعنی کہ یہاں پر ایک سال میں ایک وقت آتا تھا کہ جب میلہ لگتا تھا، لوگوں کا لوگ جمع ہوتے تھے، اسی کو جہاں پر لوگ سال میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں عربی میں اس کو موسم کہتے ہیں، تو یہاں پر وہ جمع ہوتے تھے۔ یجتمع لهم به سوق كل عام، ہر سال یہاں پر لوگ جمع ہوا کرتے تھے۔ فنقیم علیہ ثلاثا، اس نے کہا ہم یہاں پر 3 دن ٹھہریں گے۔ فننحر جزور، اور یہاں پر ہم اونٹنیاں ذبح کریں گے، کھانا کھائیں گے، شراب پئیں گے، ہم لونڈیاں ننگی عورتیں نچائیں گے۔ وتعزف علینا القیان، اور جو ہے وہ ننگی لونڈیاں ناچیں گی۔ تو اس طرح وتسمع بنا العرب، تو عرب اس طرح ہمارے متعلق سنے گا اور انہیں پتہ چل جائے گا سارے عرب کو کہ ہمارے اندر کتنی طاقت ہے۔ فلا یزالون یہابوننا ابدا، اور اس کے بعد کسی میں کوئی طاقت نہیں پیدا ہوگی کہ وہ ہماری طرف منہ کرے، کیونکہ ہم وہ ہیں کہ جو مکے سے نکلے اور بدر تک آ پہنچے ہیں۔
تو سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم بدر تک پہنچ رہے تھے، تو جب ہم یہاں پر آ کر پورا ایک میلہ کر لیں گے، ایک میلے کی شکل بنا لیں گے، لوگوں کو بھی قریب قریب جمع کر لیں گے، اور کچھ دن ہم یہاں پر ٹھہریں گے اور لوگ دیکھ لیں گے کہ ہم یہاں پر کیا ناچ گانا کرتے ہیں، کیا کھانا کھلاتے ہیں، کیا ڈول ڈمکا کرتے ہیں، اور کیا رنگ رلیاں کرتے ہیں، تو ہماری داغ بیٹھ جائے گی تمام عرب پر، اور لوگ ہمارے نیچے ہو جائیں گے۔ کیونکہ عربی لوگ جو تھے، یہ جو مکے والے تھے بالخصوص، یہ مکے میں ہی تو رہ کر لڑتے تھے۔ یہ پہلی بار ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ مکے سے اتنی دور ان کو آنا نصیب ہوا، اور یہاں پر ابو جہل نے کہا چلو جاتے جاتے تھوڑی سی جہالت ہی بکھیرتا چلا جاؤں، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کی جہالت سارے مکے کے سرداروں کو لے ڈوبے گی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اخنس بن شریق بن عمر بن وہب الثقفی، اس نے کہا، یہ وہ بندہ تھا جو بنی زہرہ کا اتحادی تھا۔ وكان الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي وكان حليفا لبني زهرة وهم الجحبة جحفة، یہ بندہ جحفہ نامی جگہ پر جس وقت تھا، اس نے ان کو کہا کہ بھائی دیکھو، ابھی بدر نہیں پہنچے تھے، ابھی جحفہ نامی جگہ پر پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا یا بنی زہرہ، اے بنی زہرہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، تمہارے اموال کو اور تمہارے دوست کو مخرمہ بن نوفل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے، لہٰذا تم اسی لیے نکلے تھے کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرو، تو بھائی وہ تو حفاظت ہو چکی، لہذا اب مجھے بزدل نہ بناؤ اور واپس پلٹ جاؤ، اس لیے کہ اب تمہارے نکلنے کی کوئی ایسی صورتحال مجھے نظر نہیں آتی جس وجہ سے تم یہاں پر نکل کر آئے ہوئے ہو۔ کیونکہ سامعین، اہل عرب کا اس وقت یہ رواج تھا کہ جب ان کے معاملات حل ہو جاتے تو پھر بلا وجہ کہیں پر ٹھہرنا ان کو زیب نہیں دیتا تھا۔ لیکن ابو جہل کا اصل میں لقب ہی ابو جہل اس لیے ہے کیونکہ اس کو سارے کہتے رہے لشکر والے کو، بھائی واپس پلٹ جا، کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، حتیٰ کہ بنی ہاشم والوں نے بھی اس کو کہا کہ واپس پلٹ جا، اب معاملہ صاف ہو گیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دے دی ہے۔ سامعین، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی مہلت ہی ان کو، کہ ابھی بھی پلٹ جاؤ، نہ اس شیر کا مقابلہ کرو جس شیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کہا جاتا ہے۔ جو اس شہر کے سامنے آیا، جو اس شیر کے سامنے آیا، وہ کبھی بچ نہیں پائے گا۔ وہ شیر محمد ہے، وہ شیر خدا ہے، وہ شیر محمد شیر خدا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا شیر ہے جس نے آگے ایسے شیر تیار کر دیے جو قیامت تک اسلام کو گاڑ گئے، کوئی مانے نہ مانے، وہ گاڑ گئے اسلام کو، مضبوط کر گئے اس کی رسیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی بھی ان کو یہ وقت دے دیا تھا کہ تم واپس پلٹ جاؤ، لیکن ابو جہل کی جہالت اندر سامنے آ رہی تھی کہ ہم نے مرنا ہی مرنا، ہم نے شیر کا مقابلہ کرنا ہے، پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا، واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن ابھی بھی دوبارہ مہلت مل رہی ہے، یہ دوبارہ اخنس بن شریق بن عمر بن وہب کھڑا ہوتا ہے، بڑی گفتگو کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ بالآخر ہوا یہ کہ جو بھی بنو زہرہ کے لوگ تھے، قبیلہ بنو زہرہ کے، وہ سارے کے سارے اس بندے کے ساتھ ہولی چلے جاتے ہیں۔ فلم یشہدھا زہری واحد، کوئی بھی زہری پھر اس لشکر میں شامل نہیں رہتا۔ اطاعوہ وکان فیہم مطاعا، تو وہ اس بندے کی اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ ان میں سے ایسا بندہ تھا جس کی اطاعت انہوں نے کرنی تھی۔ ولم یکن بقی بطن من قریش الا وقد نفر منہم ناس، ان میں قریشی لوگوں میں بنو زہرہ کا کوئی بندہ بھی نہیں رہا تھا، سارے کے سارے چلے گئے، سوائے بنی عدی کے لوگ رہ گئے۔ اور لم یخرج منہم رجل واحد، تو اچھا کہتے ہیں کہ بنی عدی کے لوگ ان میں رہ گئے، باقی جو یا خود قریشی لوگ تھے اور باقی سارے کے سارے قبیلے والے چلے گئے تھے، یعنی کہ یہ بنو زہرہ کے لوگ چلے گئے تھے۔ فلم یشہد بدر من ہاتین القبیلتین احد، بدر میں ان دو قبیلوں کے علاوہ کوئی قبیلہ نہیں رہا۔ کہتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ جب قوم والوں نے اپنا سارا کام، اپنے معاملات وقوع پذیر کر لیے، یعنی کہ جنہوں نے جدا ہونا تھا وہ ہو گئے، جنہوں نے رہنا تھا وہ رہ گئے، تو اس وقت وکان بین طالب بن ابی طالب وکان فی القوم وبین بعد قریش محاورۃ، جو ابو طالب کے بیٹے طالب تھے ان کے درمیان، ابو طالب کے بیٹے طالب کے درمیان اور قوم والوں کے درمیان گفت و شنید ہونی شروع ہو گئی، یعنی کہ باہم آپس میں لڑائی جھگڑے کی گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ جب یہ لڑائی جھگڑے کی گفتگو شروع ہوئی تو جو قریشی لوگ تھے انہوں نے کہا کیا کہا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو طعنہ دیا۔ واللہ لقد عرفنا یا بنی ہاشم، ہم یہ دیکھتے ہیں اے بنی ہاشم، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے۔ وَإِنْ خَرَجْتُمْ مَعَنَا، تم نکلے ہمارے ساتھ ہو، أَنَّ هَوَائِكُمْ مَعَ محمد، لیکن خواہشات تمہاری محمد کے ساتھ ہے، دل تمہارے محمد کے ساتھ ہے۔ تو کہتے ہیں فرجع طالب إلى مکہ مع من رجع، کہ ابو طالب کے بیٹے طالب
یہ وہاں سے پلٹ آئے مکے کی طرف آگے اسی بندے کے ساتھ جیسے وہ گئے تھے واپس پلٹ آئے. تو یہاں پر جب وہ پلٹے تو کسی نے رجز پڑھا تھا ان کے متعلق. اس نے کہا تھا اللہم اما یغزون طالب فی عصبت مخالف محارب فی مقرب من هذه المقانب فلیکن المصلوب غیر الصالب ولیکن المغلوب غیر الغالب فلیکن المصلوب غیر الصالب ولیکن المغلوب غیر الغالب. کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ کوئی پرواہ نہیں، کوئی غم کی بات نہیں ہے. اگر طالب مخالفت کرتا ہے، لڑنے میں لشکر میں مخالفت کرتا ہے، جدا ہو گیا ہے، چلا گیا ہے، اتنے بڑی عوام میں سے نکل گیا ہے، تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. تو وہ ایسا ہی ہوا ہے، وہ مصلوب ہو گیا ہے بغیر صلیب کیے ہوئے، یعنی کہ وہ مغلوب ہو گیا ہے، وہ مفتوح ہو گیا ہے بغیر فتح پائے ہوئے. یعنی اسے ہم نے لڑے بھی نہیں تو وہ ہمارے متحتی میں آ گیا ہے. مطلب یہ تھا کہ جب واپس جائیں گے اس کو جا کر پورا رسوا کریں گے مکے کے اندر. یہ ہمارا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کو یہ حق نہیں تھا. خیر سامعین، اگلی روایت میں یہ آ رہا ہے کہ قریشی لوگوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کیا. پھر انہوں نے حتی نازلوا بالعدوۃ القصویٰ من الوادی، تو وادی جو وہاں پر تھی یعنی کہ وہ وسیع علاقہ وادی کہلاتا ہے، جو کہ جس کے قریب قریب عام وادی یا قبائل نہیں پڑتے اور وسیع علاقہ ہوتا ہے چٹیل میدان. تو چٹیل میدان کے بالعدوۃ القصویٰ، چٹیل میدان کے ایک طرف پر یہ لوگ انہوں نے پڑاؤ کیا. خلف العقنقل و باطنی وادی، عقنقل نامی جو وہ مکمل علاقہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں، جو بدر کے قریب کا وسیع ترین علاقہ ہے عقنقل ہے. تو عقنقل علاقہ جو تھا اس کے پچھلی جانب یعنی کہ جہاں سے عقنقل شروع ہوتا ہے وہیں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ کر لیا. اور وہ جگہ جو ہے وہ یل ہے، وہ یل یہ بدر اور عنقل کے درمیان میں ہے. بدر اور عنقل کے درمیان میں یہ جگہ پڑتی ہے، یعنی کہ عنقل اور بدر کے درمیان میں یہ جگہ پڑتی ہے عنقل. تو یہاں پر وہ انہوں نے اپنا خیمے لگا لیے، اپنا ڈیرا جما لیا قریشیوں نے. اور یہ الکثیب الذی خلفہ قریش، یہ جو وہاں پر ریت کے ذرات تھے، ریت کے ٹیلے تھے، اس کے پیچھے قریشی لوگ تھے. والقلیب ببدر فی العدوۃ الدنیا، اور قلیب بدر جو تھا وہ قدوت دنیا جو تھوڑی سی جدھر مخلوق پڑنا شروع ہو جاتی تھی اس طرف بدر کا کنواں تھا. من بطن یلیل الی المدینہ تھی، مدینہ کے راستے کی طرف جو تھا بدر کا کنواں تھا. یعنی کہ یوں سمجھ لیجیے کہ جو بدر کا کنواں ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کی طرف جو راستہ جاتا ہے اس طرف تھوڑا پڑتا تھا، لیکن اس کے آگے جتنی بھی جگہ ہے وہ عقنقل نامی جگہ ہے. اور عقنقل کے آگے جا کر تھوڑی سی جو جہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا وہ یلیل جگہ بنتی ہے، تو ادھر انہوں نے اپنا پڑاؤ کیا، ادھر وہ بیٹھے. تو وہ قریب ہی تھا، سارا کچھ قریب ہی تھا، لیکن وہ وسیع جگہ تھی اور انہوں نے اپنے لیے وہی جگہ منظم کی کہ یہ جگہ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ جگہ مضبوط ہوگی. باقاعدہ لڑائی جھگڑے کے لیے جب یا جنگ کرنی ہوتی تھی تو اچھی جگہ کا جو ہے چناؤ کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منكم. اے صحابہ اکرام علیہم رضوان، وحی فرمائی کہ جس وقت تم میدان کے وادی کے اس طرف تھے، یعنی کہ عدوۃ الدنیا کی طرف، اور وہ عدوۃ القصوى کی طرف تھے. یہ جگہ کے نام ہے عدوۃ الدنیا، عدوۃ القصوى. تو عدوۃ الدنیا عدوۃ القصوى کے درمیان میں ایک کنواں آتا ہے جو بڑا مشہور تھا، بدر کا کنواں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور رکب اسفل منکم جو سواری تھی، جو ابو سفیان کا قافلہ تھا وہ تو نیچے کی طرف گزر گیا، یعنی کہ جو نچلا راستہ تھا مکے کو جانے والا، جو ساحل کا راستہ تھا اس طرف ابو سفیان چلے گئے، اور تم گروہ ادھر آپس میں آمنے سامنے ہو گئے. اور جو قافلہ جس کے لیے نکلے تھے وہ قافلہ ہم نے اس طرف روانہ کر دیا. یعنی کہ دیکھیے کہ قافلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دینی تھی، ان کے خاندان سے اللہ تعالیٰ نے اسلام قرآن کا بنو امیہ سے کام لینا تھا، جن کو آج لوگ برا بلا بولتے ہیں. جو بندہ ہماری گفتگو سنتا ہے انہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں پر حقائق سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے بات نہیں جاڑتے. تو فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں آمنے سامنے ہو گئے اور قافلہ تو نکل گیا، اے من ناحیت ساحلی، یعنی کہ ساحل کی طرف قافلہ نکل گیا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر کرتے، جہاد کرنے کے لیے مشرکین کے ساتھ، مسلمان اور مشرک آپس میں یہ کوئی وقت مقرر کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر
اے صحابہ تمہارے اندر میعاد میں اختلاف ہو جاتا، ہو سکتا تمہیں کوئی کہتا اگلی بعد میں چلیں گے، ایسا ہے ویسا ہے، یعنی کہ مختلف معاملات وقوع پذیر ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کام کرنا تھا اور وہ فیصلہ کرنا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کر دیا، اسی لیے تم دونوں کو بغیر میعاد دیے ہوئے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ دنیا کی واحد ایسی جنگ ہے جہاں پر بغیر میعاد کے دیکھیں کس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو آمنے سامنے کر رہا ہے، اپنوں کی مدد کرے گا، شیطان کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی تو وَكَانَ الْوَادِي دَحْسًا فَأَصَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَصَحَابُهُ مِنْهَا مَاءٌ، کہتے ہیں جس وادی پر، جس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے ادھر ریت زیادہ تھی، یعنی کہ نرم جگہ تھی، نرم زمین تھی، تو ظاہر ہے سامعین نرم زمین سے آگے بڑھنا حالت جہاد میں یہ تو وہیں پر زور ہو جانا تھا، اور میدان میں پہنچتے پہنچتے بہت وقت لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ لَبَّدَ لَهُمُ الْأَرْضَ، بارش بھیجی، اس کی وجہ سے زمین مضبوط ہو گئی، وَلَمْ يَمْنَعْنَهُمْ مِنَ السِّيرِ، تو جو انہیں چلنے میں کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں آئی۔ جبکہ دوسری طرف وَأَصَابَ قُرَيْشًا مِّنْهَا مَاءٌ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَن يَرْتَحِلُوا مَعَهُ، دوسری طرف قریشیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے جگہ مقرر کی تھی وہاں پر جب بارش ہوئی تو انہیں چلنے میں دقت ہونے لگی، وہ پکی جگہ تھی، پکی جگہ ہونے کی وجہ سے تلق وغیرہ ہو گئی اور وہ اپنی سواریاں وہاں پر چلانے کے قابل نہ رہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، اللہ تعالیٰ نے بھی لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام علیہم رضوان پر، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ اکرام علیہم رضوان پر آسمان سے بارش برسائی، بارش اس لیے برسائی کہ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اس بارش کے ذریعے سے صحابہ تمہیں اللہ پاک فرما دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور اللہ تعالیٰ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو لے جائے، رجز الشیطان، شیطان کی ہر قسم کی جو شیطان کی پلیدی اللہ تعالیٰ اس کو تم سے لے جائے، وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم فرما دے۔ اب یہاں پر دیکھیے وہ جو کہتے ہیں انما یرید اللہ والی آیت لے کر، انما یرید اللہ والی آیت لے کر کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو اہل بیت سے پاکی کا ارادہ فرمایا ہے، قرآن میں آیا لہذا اہل بیت پاک ہے، اور وہ اہل بیت میں بھی چھان بھون کرتے ہیں، صرف 4 کو رکھتے ہیں اہل بیت میں، امام حسن حسین حضرت علی فاطمہ کو، باقی کو تو پوچھتے بھی وہ نہیں ہیں معاذ اللہ، حالانکہ وہ آیت کا سیاق و سباق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے متعلق، لیکن یہاں پر جو ما لیطہرکم بہ ویذہب عنکم الرجز الشیطان آیا ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان پر ایسی بارش کی کہ اس بارش کی وجہ سے صحابہ کو ہم نے پاک کر دیا، اور اس پاک کی جو ضمانت ہے وہ آئندہ آیات ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، ان میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ ہم نے ایسا پاک کر دیا کہ اگر یہ گناہ بھی کریں گے تو ان کو گناہ کچھ نہیں کر سکتا، گناہ بدری صحابہ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم وہ آئندہ آیات پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی تو عزت و عظمت کی قدر ہی نہیں کرتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ الفاظ فرمائے تھے جو اہل بیت کے متعلق فرمائے تھے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ صحابہ بدر کے بارے میں فرمائے تھے لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ اب دیکھیے حافظ ابن کثیر بھی اس پر کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں فذکر انہ طہرہم ظاہرا و باطنا، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر فرمایا ان کے پاک کرنے کا، وہ ظاہری طور پر بھی صحابہ کو پاک کرنا ہے اور باطنی طور پر بھی صحابہ کو پاک کرنا ہے، سبحان اللہ۔ وَأَنَّهُ ثَبَّتَ أَقْدَامَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے قدموں کو مضبوط کر دیا، وَشَجَّعَ قُلُوبَهُمْ، اور ان کے دلوں کے اندر شجاعت ڈال دی، روب، کافر کے اوپر روب ڈال دیا، دبدبہ ڈال دیا ان کا، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کے اندر مضبوط شجاعت ڈال دی، بہادری ڈال دی، اور اللہ تعالیٰ ان سے تخذیل الشیطان، شیطان کی ہر قسم کی ناکامی رسوائی جو شیطان انسان کے دل میں کمزوری ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری کو صحابہ سے اس وقت دور کر دیا۔ سنو صحابہ کی عزت قرآن کیسے بیان فرماتا ہے، عظمت کیسے بیان فرماتا ہے، فرماتا ہے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وَتَخْوِيفَهُ لِلنُّفُوسِ
وَوَسْوَتَهُ لِلْخَوَاطِرِ، وسوسہ اور خوف جو شیطان کا سب سے اعظم ہتھیار ہے وہ صحابہ کے دلوں سے ختم کر دیا گیا تھا۔ خوف نفس میں ڈالنے والا اور وسوسہ یہ پکا پکا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تھا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جو بدر میں گئے تھے ان کے دل میں نہ وسوسہ آ سکتا تھا نہ خوف آ سکتا تھا۔ گناہ تو دور کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے، میں کہتا ہوں اگر معصوم کہنے کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں بدری صحابہ کو معصوم کہتا، کیونکہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں جس طرح وضاحت فرمائی ہے، اللہ اکبر، اس طرح کی وضاحت اہل بیت کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ وَهَذَا تَثْبِيتُ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ، یہ ظاہر اور باطن کی ثابت قدم رکھنا، ظاہر اور باطن کو مضبوط کرنا ہے۔ وَأَنزَلَ النَّصْرَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نصرت عطا فرمائی، انہیں مدد عطا فرمائی، نازل فرمائی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی فرمائی، اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے، انی معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس اے محبوب تم صحابہ اکرام علیہم رضوان تم لوگ پکے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، ایمان والو مضبوط ہو جاؤ۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا رعبا، میں جلد ہی ڈالنے والا ہوں کافروں کے دلوں میں رعب۔ فاضربوا فوق الاعناق، تو اے صحابہ، اے مصطفیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے حکم دو، فاضربوا فوق الاعناق، کافروں کے ہر جسم کے پورے پورے پر مارنا ہے، جسم کے ایک ایک عضو پر مارنا ہے، کوئی کافر کا پورا نہیں چھوڑنا۔ جہاں پر صحابہ تم نے ضرب نہیں مارنی، شکار تمہارے سامنے پھینک دیا، مارنا تمہارا کام ہے۔ بس اللہ نے یہ نہیں فرمایا دفاع کرنا، اللہ نے فرمایا بس مارو مارو، میں نے ان کو پکڑ کر بند کر دیا، تمہارے سامنے پھینک دیا، مارو، تمہارا کام ہے ان کو مارنا، علی الرؤوس، سروں پر مارو، وَأَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ لِأَلَّا يَسْتَمْسِكَ مِنْهُمُ السِّلَاحَ، اور اتنا مارو کہ اسلحہ بھی نہ اٹھا سکیں۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، ایسی تکلیف جو بھی کافر لوگ دیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، تو ان کو کہو یہ چکھو، بے شک اللہ کا عذاب کافروں کے لیے ہے، عذاب نار کافروں کے لیے ہے۔ سامعین، یہاں پر کوئی کہے اہل بیت کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا ہے، صحابی کو تکلیف دینا حضور کو تکلیف دینا ہے، یہ تکلیف ہے واسطے کے ساتھ، واقعتاً ہے تکلیف لیکن واسطے کے ساتھ۔ ان واسطوں کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، اور نہ ان پر یہ آیات آتی ہیں کہ ان آیات کو لے کر کہا جائے کہ لہٰذا ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ میں ان کا دشمن بن گیا ہوں، ان کو شدید عذاب دوں گا، یا ان کو کافر، بالخصوص کافر ڈکلیئر کرنا ان لوگوں کو۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بلا وجہ کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، یہ صحابہ کا دشمن ہے۔ اصل میں تحقیق نہیں ہوتی، تحقیق بھی کرنی چاہیے، جتنی گنجائش ہے اتنی گنجائش نکالنی چاہیے۔ ہاں، اگر حقیقتاً ثابت ہو جائے تو پھر واقعتاً وہ رسول کو بھی اذیت دیتا ہے، اور رسول کو جس نے اذیت دی پھر بے شک اس کے لیے وہ عذاب ثابت ہو جائے گا، جو یہاں پر میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک روایت لے کر آتے ہیں اپنی سند کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اصابنا من اللیل طش من المطر، فرماتے ہیں کہ ہمیں بارش کے چھینٹے پہنچے، بدر کی دن ہمیں بارش کے چھینٹے پہنچے، یعنی لیلۃ التی کانت فی صبیحتہ وقعۃ بدر، اس رات جس کی صبح میں بدر ہونی تھی، جب اس رات کو ہمیں بارش کے چھینٹے پہنچے تو ہم ان چھینٹوں کی وجہ سے فانطلقنا تحت الشجر والحجف، ہم درختوں کے نیچے چلے گئے تاکہ چھینٹوں سے مزید بچ سکیں۔ اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان درختوں کے سائے کے نیچے چلے گئے تاکہ پانی سے بچاؤ کیا جائے، اور اسی طرح آپ خیموں کے نیچے یا وہ جو ٹاٹ لگائے ہوئے تھے ان کے نیچے جو چمڑے کے بنائے تھے، چمڑے کو اوپر رکھ لیا سر کے اوپر تاکہ پانی سے بچاؤ کیا جا سکے، بوریا چمڑے کا جو ہوتا تھا اس کو سر پر رکھ لیا۔ نستظل تحتها من المطر، تاکہ ہم ان کا سایہ لیں بارش سے بچنے کے لیے۔
اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بات رسول اللہ یعنی قائما یصلی وحرض علی القتال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات پوری رات نماز پڑھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو قتال پر پرجوش کرتے رہے. سبحان اللہ، پوری رات نماز بھی پڑھتے رہے اور سلام پھیری نفل پڑھے، صحابہ کے پاس آئے، صحابہ کو پھر جوش و جذبہ دلایا، پھر نماز میں مشغول ہو گئے. سبحان اللہ، کیا طریقہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگلی روایت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ لے کر آ رہے ہیں. یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. آپ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بدر کے دن ہم میں سے کسی بندے کے پاس کوئی گھوڑا نہیں تھا سوائے حضرت مقداد کے گھوڑے کے، اور ہم نے وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ، اور میں نے جس کو بھی دیکھا اس دن، میں نے صحابہ میں سے رات کو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تحت شجراتین، درخت کے نیچے، یصلی و یبکی حتی اصبح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز پڑھتے رہے، جہان کائنات روتے رہے، ساری رات نماز پڑھتے رہے، حق کی بلند کرنے کے لیے، دنیا میں کفر کو مٹانے کے لیے، دنیا میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے، دنیا کے طاغوت کو توڑنے کے لیے، قرآن کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے محبوب ساری رات روتے رہے. وَسَيَأْتِي هَذَا الْحَدِيثُ مُطَوَّلًا، فرماتے ہیں جلدی ہم اس حدیث کو، پوری حدیث کو لے کر آئیں گے. سامعین، یہاں پر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آگے پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ دو گھوڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جتھوں میں یعنی کہ گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا اس وقت رات کو، کچھ آ رہے تھے، کچھ جا رہے تھے، کچھ کہیں تھے، کچھ کہیں. تو اس لیے ہم نے پیچھے بھی عرض کیا تھا ہو سکتا ہے یہ مقداد کے ان گھوڑے کے متعلق، مقداد کے اس خاص گھوڑے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دستے میں شامل تھے. ہم نے پیچھے بھی روایتیں بیان کی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سارا دن جو ہے وہ آگے پیچھے چلتے رہے ہیں. ان کی کوئی مختلف ذمہ داریاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی لگی ہوئی تھی، کوئی کسی رستے کی طرف جا رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو یہ باقاعدہ ایک سارا دن پھر سفر لمبا چوڑا، اور یہاں پر جو آیا ہے کہ رات کو صحابہ کرام سوئے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ اونگ کی حالت میں تھے، یعنی کہ بالکل سوئے ہوئے تھے، آرام سکون کر رہے تھے، یعنی کہ تھکاوٹ اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ حضرت علی فرماتے میں جس طرف نظر کرتا تھا تو وہ اتنے تھکاوٹ سے تھے کہ سو گئے ہیں جیسے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہائے پوری رات محمد عربی اور دنیا کائنات کے تمام رسولوں کے مالک و مختار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، امت کے لیے، حق کے بلند ہونے کے لیے دعا فرماتے رہے، صحابہ کو آ کر بار بار پرجوش کرتے رہے. یہ بات بتاتی ہے وحرض علی القتال کہ صحابہ سوئے نہیں تھے، ان پر اونگ تاری تھی. اگلی روایت بھی ایک کافی لمبی روایت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے چل کر بیان کریں گے. یہاں پر امام مجاہد رحمہ اللہ سے ایک بات آ رہی ہے، اور فرماتے ہیں کہ انزل علیہم المطر، کہ بارش صحابہ کرام علیہم رضوان پر نازل ہوئی تو اس وجہ سے فاطفأ به الغبار، اس سے جو غبار تھا وہ بیٹھ گیا، وتلبدت به الارض، اور جو زمین تھی وہ پکی ہو گئی، وطابت به انفسهم، اور بارش ہونے کے بعد جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے جو دل تھے وہ منور، روشن، خوش ہو گئے، یعنی کہ ایسی روحانی خوشی ملی، ان کے دلوں کو تسکین اور چین مل گیا. وَثَبَّتَتْ بِهِ أَقْدَامُهُمْ، اور ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا گیا. سبحان اللہ، میں کہتا ہوں وہ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے تھے. سبحان اللہ. قلت، ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں وکانت لیلۃ بدر، لیلہ جو بدر کی رات تھی، لیلۃ الجمعۃ السابعۃ عشر من شہر رمضان سنۃ 2 من الہجرۃ، یہ دوسری ہجری رمضان المبارک کی 17ویں رات جمعۃ المبارک کی تھی. جمعہ کی دن 17 رمضان تھی، رات کون سی تھی؟ جمعہ کی رات تھی، یعنی یہ اس رات کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات شریف یصلی الی جذع من شجر ہناک، ایک درخت تھا، اس کے جو تنا ہے وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس درخت کے تنے کے قریب نماز پڑھتے رہے. سبحان اللہ، ساری رات اس درخت کے تنے کے قریب نماز پڑھ، درخت کے تنے کے قریب نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی مہارت بتانا ہے بھائی، کیونکہ جہاں پر جنگی فنون میں جب جنگی معاملات میں اترا جاتا ہے تو وہاں پر اپنی حفاظت کرنا بھی میرا بھائی ضروری ہے، وگرنہ یہ ہمیں بتانے کے لیے ہے.
وَيَكْثُرُ فِي سُجُودِهِ أَن يَقُولَ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے سجود کرتے، سجدے میں یہ کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں جا کر یہ کہتے تھے یا حی یا قیوم یکرر ذلک وَيَلَوُّ بِهِ علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو کہتے اور یہ حضور کا وظیفہ تھا، یہ حضور کا وظیفہ تھا بدر کی رات. آپ نے سجدے میں جا کر یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. وہ جس طرح لوگ غلط پڑھتے ہیں وہ غلط پڑھتے یا حی یا قیوم، غلط پڑھتے معاذ اللہ استغفر اللہ، یا حی یا قیوم. اگلی روایت آ رہی ہے ابن اسحاق رحمہ اللہ سے، پھر اگلی روایت آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی فرمائی یبادرہم الی الماء، بدر کے اس پانی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی فرمائی تاکہ آپ بدر کے پانی کے زیادہ قریب پہنچیں، آپ بدر کے پانی کے زیادہ قریب پہنچے تاکہ موقع جو وقت کم ہونے کی بنا پر بدر کے کنویں سے پانی حاصل کیا جا سکے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کوشش فرمائی کہ جلد پہنچا جائے. نازل بہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی فرمائی کہ آپ بدر کی طرف تشریف لے جائیں. ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ بعض رجال بنی سلمہ سے یہ بات آئی ہے، بعض بنی سلمہ کے رجال سے لوگوں سے یہ بات آئی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حباب بن منذر بن جموح صحابی رسول، حباب بن منذر بن جموح صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ھذا المنزل، یا رسول اللہ آپ اس منزل کو دیکھتے ہیں جہاں پر آپ نے ہمیں اترنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس جگہ پر آپ نے حکم ہمیں دیا ہے کہ یہاں پر پڑاؤ کیا جائے، یہاں پر فوج اترے، یہاں پر ہی معاملات سارے صبح وقوع پذیر ہوں گے. یا رسول اللہ منزلا انزلکہ اللہ، یہ جس جگہ پر آپ نے ہمیں ٹھہرایا ہے کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ لیس لنا ان نتقدمہ ولا نتأخر عنہ، ان نتقدمہ ولا نتأخر عنہ. یا رسول اللہ کیا ہمیں یہاں سے آگے اور پیچھے ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ کا یار دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عزت کیوں نہیں کرتے، صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں کیسے ادب سے پیش آتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس جگہ پر آپ نے ہمیں پڑاؤ کا ارشاد فرمایا ہے کیا یہ وہ جگہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ اب ہمارے لیے کوئی رخصت نہیں کہ ہم اس جگہ سے آگے پیچھے ہو سکیں؟ یا پھر یا رسول اللہ ام هو الرأی والحرب والمکیدہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی رائے شریف ہے، آپ کی ذاتی رائے شریف ہے، یا پھر آپ نے جنگی معاملات کے لیے اس جگہ کو حربی اعتبار سے اس کو تشکیل فرمایا ہے کہ یہ جگہ ہونی چاہیے، یا آپ نے کسی مکیدہ یعنی کہ دشمن کو تھوڑا سا ورگلا دینے کے لیے آپ نے یعنی کہ دشمن کو جھونکا دینے کے لیے آپ نے یہ کام فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل هو الرأی والحرب والمکیدہ، یہ جس جگہ پر میں نے آپ لوگوں کو ٹھہرایا یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے بلکہ یہ میری رائے ہے، یہ ایک حربی تدبیر ہے، جنگی تدبیر ہے، اور اسی جنگی تدبیر کے اعتبار سے اگلوں کو تھوڑا سا پیچ دینا ہے، مکیدہ اگلوں کو تھوڑا سا پیچ دینا ہے، تھوڑا سا ورگلاوا دینا ہے. ورگلاوا یعنی کہ یہ مطلب ہے کہ کوئی اس کا معنی غلط نہ سمجھ لے، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے بندہ دیکھے خوش اور دکھانا کش، یعنی کہ یہ جنگی تدابیر میں یہ سب چیزیں جائز ہوتی ہیں. یاد رکھیں جنگ میں تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہوتا ہے، تو یہ جنگی تدابیر میں سے حق ہے. یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر جو مقیدہ کا لفظ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گستاخی بن گئی، ایسے جاہل لوگ بھی ہمارے اندر موجود ہیں. قال یا رسول اللہ فإن هذا ليس بمنزل، ان صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہم اتریں اور یہاں پر رہیں. میں اپنی عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ یہ صحابی مشورہ دے رہے ہیں حضور کی بارگاہ، مشورہ عرض کر رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر ہم اتریں. یہ صحابی رسول کمال صحابی رسول ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا کہ ان فرشتے سارے کے سارے فرشتے ان پر ایسے راضی ہیں کہ آگے دیکھنا کیسے ان کے بارے میں ذکر آتا ہے. حباب بن منذر بن جموح کے حوالے سے آتا ہے فمد بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغفر ما وراءه من القلوب ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ کیجئے، آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ لوگ پانی کے تھوڑا سا قریب ہو جائیں اور وہاں پر پڑاؤ کریں، پھر اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف نغویرہ، پھر اسے تھوڑا سا نچلی طرف جائیں، یعنی کہ پانی کے اور قریب ہو جائیں اور اس سے تھوڑا سا اور نچلی طرف جائیں. اور کتنا نچلی طرف جانا ہے کہ من القلوبی، جو کنویں کا اصل کنواں تو بدر کا ہے نا، بدر کے کنویں کے قریب لوگوں نے چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے اسے فاصلے سے ہٹ کرنا
پتھر رکھ کر جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے پانی کو جمع کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے کنویں بنائے ہوئے تھے، وہاں پر وہ پانی کو جمع کرتے تھے۔ یہ بدر کے کنویں سے تھوڑے سے فاصلے پر یہ کنویں تھے چھوٹے چھوٹے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ اس طرف تشریف لے آئیں۔ ثم پھر وہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک حوض بناتے ہیں اور اس حوض میں سے ہم پئیں گے، اس حوض کو پانی سے بھر دیں گے اور ہم ایسا کریں گے، اور پھر ہم دشمن سے صبح جنگ کریں گے، پھر ہم دشمن سے جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، اور ہم وہاں سے پانی پی لیں گے اور وہ نہ پئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنی رائے کا اشارہ کر دیا ہے۔ سامعین اس سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم بیان کریں گے کہ اس سے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان صحابی نے مشورہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول کیا، اور ان کا مشورہ باقاعدہ قبول کروانے کے لیے فرشتوں نے آ کر گواہی دی کہ یا رسول اللہ ان کا مشورہ قبول کیا جائے۔ سبحان اللہ انشاءاللہ تعالیٰ۔